ہیں کہ بھائی بہن جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہونے کی بنا پر ہم سے بدظن ہو جاتے ہیں اور بد دعائیں دیتے ہیں، تو کیا ان کی بد دعاؤں کا کوئی اثر ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے رفع بدگمانی کی سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ سامنے والا بدگمانی کا شکار ہو، حتی الامکان اس سے بچیں۔ جیسے پھر فرض کر لیں کہ کسی نے کہا بھئی ہمارے سامنے بیٹھ کے تم موبائل یوز نہ کیا کرو، چپ کے تم کرتے رہے تو پتہ نہیں کیا میں بدگمانی پیدا ہوتی، تو نہ کریں استعمال وہاں پہ بدگمانی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر 4-5-6 افراد خاندان کے بیٹھے اور آپ خسر پسر ایک کے ساتھ کر رہے ہیں اور باقی سب بدگمان ہو رہے ہیں کہ شاید ہماری کوئی غیبت و چغلیاں کر رہے ہیں، تو سامنے نہ کریں نا آپ خسر پسر، ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں پھر ایسا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر فرض کر لیں کسی کے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی تو رفع بدگمانی کی کوشش کریں کہ بدگمانی اٹھ جائے۔ یہ نہ کریں ارے کرتا ہے تو کرنے دیں، ہمیں کیا نہیں، آپ تھوڑا سا دیکھیں بھئی آپ کیوں ہم سے ناراض ہیں، کیا وجہ ہے، آپ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، غلط فہمی کو ختم کریں۔ اور اس کے باوجود بھی اگر نہیں ہوتا، بعض ڈھیٹ قسم کے ہوتے ہیں اور خواہ مخواہ اس میں شوشے نکال کے کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی پناہ مانگیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں اور ان کی کوئی پرواہ نہ کریں، پھر ان کے کوئی مکر، کوئی فریب، کوئی بد دعائیں آپ پر بالکل اثر انداز نہیں ہوں گی اگر آپ کا قصور نہیں ہے۔ ڈرنے کی بالکل ضرورت۔ یہ شوکت صاحب نے بڑے پریشان ہو کے کویسچن کیا کہ آج کل گیس بالکل نہیں آ رہی، تو یہ ایک مشین سے لگا لیتے ہیں جو لائن سے گیس کو سک کر لیتی ہے اور وہ کھانا وانا بنا لیتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے ویسے آف ایئر بھی پوچھا تھا کہ مفتی صاحب پھر 2 گھنٹے کے لیے اگر ہم یہ چلا لیں تو ہمارا کھانا پک جائے پھر بند کر دیں گے، کیا حکم شرع ہوگا؟ ایسے سب بھائیوں کو جواب ہے کہ دیکھیے، جب آپ ایسی کوئی مشین استعمال کرتے ہیں جو نالیوں سے گیس کو کھینچتی ہے، تو اگر بیچارے کسی کے گھر میں آنی بھی تھی وہ نہیں آئے گی، جس نے یہ نہیں لگائی کمپریسر نہیں ہے اس کے نہیں آئے گی، اس کا مطلب ہے آپ دوسرے کا حق کھینچ کر خود استعمال کر رہے ہیں۔ اور شریعت اپنی ضرورت کو اس طرح پورا کرنے کو ناجائز کہتی ہے کہ آپ کسی کا حق مار لیں، حق العبد کو مار کے نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی گن پوائنٹ پہ کسی کو کہے نا کہ تو فلاں کو مار ورنہ تجھے مار دیں گے، تو یہ نہیں مار سکتا، یہ کہے مجھے مار دو لیکن میں اس کو نہیں مار سکتا ہوں، کہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی کی جان لینا حق العبد، یہ شرعاً تلف کرنا شرعاً جائز نہیں۔ اس لیے یہ ہمارا جواب تو یہ ہوگا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ قبرستان کے سامنے سے گزرتے ہوئے دعا پڑھنا یہ کوئی سنت نہیں ہے، بلکہ داخل ہونے پر پڑھنا یہ سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زیارت کروانے کے لیے اہل قبور کے پاس تشریف لے جاتے تھے ان کو سعادت بخشنے کے لیے، تو پھر آپ یہ دعا پڑھتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ تو اس لیے اگر وہ نہ پڑھنا چاہے، اگر کوئی سامنے سے گزرتے ہوئے پڑھنا چاہے تو کوئی برا بھی نہیں ہے اور منع بھی نہیں ہے، لیکن سنت وہی ہے بہرحال، تو اس لیے اس کو پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہاں، یہ وہ کرے ضرور کہ یہ بعض اوقات جب انسان اس طرح کسی چیز کے قریب ہوتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ ایک ہیبت، ایک دہشت، ایک اہمیت نکل جاتی ہے۔ جیسے اگر کوئی مدینے میں مستقل رہائش اختیار کرے تو خواص کا ذوق بڑھتا ہے اور عوام کا ذوق کم ہوتا ہے، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کی مستقل رہائش کو ایسے حضرات کے لیے نامناسب فرمایا ہے کہ وہ ان کا ذوق ختم ہوگا اور بے ذوقی پیدا ہوگی تو ان کے لیے ایمان کے لیے ایک طریقے سے موت کا سبب بن سکتی ہے۔ ایسے اگر وہ قبرستان کے سامنے رہتا ہے تو وہ ہیبت ختم ہو جاتی ہے، دیگر چیزیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ غور و تفکر کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، روزانہ ایک دفعہ کم از کم قبرستان میں داخل ہو کر یہ اہتمام سے دعا پڑھیں، ان مرے ہوئے لوگوں پر غور و تفکر کریں، تاکہ جو قبور کی زیارت سے حصول نصیحت یا حصول عبرت کی تلقین حدیثوں میں آئی ہے وہ سلسلہ منقطع نہ ہو۔ ایک یہ بہن نے پوچھا کہ اگر کوئی کسی عورت کے پیٹ میں 6 ماہ کا بچہ تھا پھر وہ فوت ہو گیا تو اس کا نام رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، اور ہم نے نہیں رکھا تھا کہ اب رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، 4 ماہ میں بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے، گویا کہ وہ زندگی آ جاتی ہے، اسی لیے 4 ماہ کے بعد بغیر کسی عذر کے ابورشن کرانا، یہ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ایک انسان کو قتل کر دینے کی مثل ہے۔ اس کا مطلب ہے جب پیٹ میں بچہ زندہ تھا تو اس کا نام رکھنا چاہیے۔ ہاں، باقی یہ کہ اگر وہ مردہ پیدا ہوا ہے تو جو دیگر احکام شرع ہیں کہ اس کو غسل دینا، نماز جنازہ اور اسی طریقے سے اس کو باقاعدہ کفن دے کے دفنانا، اس کے اہتمام کی حاجت نہیں ہے۔ وہ زندہ بچہ اگر پیدا ہو کے زندہ ہوتا ہے تو یہ باقی شرعی احکام، ورنہ نام ضرور آپ رکھ دیں اس کا، کہ بروز قیامت انشاءاللہ وہ نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ زندہ بھی ہوگا اور پھر وہ ماں باپ کی شفاعت بھی کرے گا۔
یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی امام جانتے بوجھتے کسی سود کا اس کے گھر میں سود کا پیسہ آتا ہے تو اس امام صاحب جان بوجھ کر ایسے گھر میں جاتے ہیں جس گھر میں سود کا پیسہ آتا ہے، کھاتے پیتے بھی ان کے ساتھ، تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال میں نے خاص جان بوجھ کے لیا، اسی لیے کہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جس کو آپ سود قرار دے رہے ہیں، جو خالصتاً جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور قرضہ دینے کے بعد اس پہ نفع لے رہے ہیں، یہ نفع سود ہے، یا کسی کی چیز رہن رکھ لیتے ہیں بطور ضمانت کہ میرا قرضہ لوٹاؤ، اس سے میں تمہاری زمین رکھ لیتا ہوں، نہیں لوٹائی تو زمین بیچ کر پھر میں اپنا پیسہ لے لوں گا، اور اتنے عرصے تک وہ زمین سے نفع لیتے رہتے ہیں، یہ نفع بھی سود میں شمار ہوتا ہے۔ تو اگر تو واقعی اس طرح امام صاحب نے کیا ہے تو پھر تو یہ غلط ہے، ورنہ بہت ساری سود کی ایسی صورتیں ہیں جو مختلف فی ہوتی ہیں۔ مختلف فی کا مطلب اس میں علماء کی آراء مختلف ہوتی ہیں۔ جیسے ایسا کوئی کنٹری ہے جس میں نہ کبھی اسلامی حکومت تھی نہ اب ہے، اسے kehتے ہیں دارالحرب، جیسے یو کے ہے، یو ایس اے ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، کینیڈا ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، اور وہاں جو کافر ہیں ان کو حربی کافر کہتے ہیں، اور فقہ حنفی کے روشنی میں حربی کافر سے سودی لین دین اگر مسلمان کرے گا تو اس میں وہ سود اس کا یعنی سود نہیں کہلائے گا۔ اگر اس سے مثال کے طور پہ اس کو وعدہ سود پہ قرضہ دے کے پروفٹ لیتا ہے تو وہ سود نہیں کہلائے گا۔ ہاں اگر دے گا اور اس میں نقصان کا پہلو ہے تو اس اعتبار سے منع کرتے ہیں بات۔ اور بعض علماء ہیں جو اس کے باوجود کہ وہ دارالحرب ہے، یعنی فقہا کی تعریف کے مطابق بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب وہ دارالحرب حقیقتاً نہیں ہے بلکہ دارالکفر کہنا چاہیے، اور حکماً دارالاسلام ہے، کیونکہ اس میں تمام افعال دینیہ بالکل آزادی کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں، جس میں ہم بھی شامل ہیں۔ اس لیے ہم منع کرتے ہیں کہ ہاں وہاں پہ سودی لین دین جائز نہیں، مورگیج پہ گھر لینا ہم منع کر دیتے ہیں، بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اب اگر فرض کر لیں وہ امام اس طرح مختلف فی مسئلے میں ان علماء کے تابع یا ان علماء کے قول کو لے رہا ہے جو اس کے جواز کا حکم دیتے ہیں، اور شاید آپ ان میں سے ہوں کہ جو عدم جواز یعنی جائز نہ ہونے کے قائل ہیں، تو آپ کی نظر میں بظاہر سود ہے لیکن امام کی نظر میں سود نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے طیب ہے، حلال ہے، کیونکہ اس نے مفتیان کرام سے باقاعدہ اجازت لی ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خصوصاً آئمہ حضرات کے اندر، علماء میں، امام حضرات میں اگر کوئی آپ مسٹیک دیکھتے ہیں، کوئی خرابی دیکھتے ہیں، تو از خود فوری طور پہ ان کے حق میں کوئی فیصلہ نہ کریں، مساجد میں فتنہ فساد نہ کریں، لوگوں کو بدگمان کرنے کی کوشش نہ کریں، خود وہاں نماز پڑھنا نہ چھوڑیں جب تک کہ آپ کسی مستند دارالعلوم سے باقاعدہ اچھے مستند مفتیان کرام سے یہ تمام صورتحال بیان کر کے وضاحت طلب نہ کر لیں۔ اس کے بعد پھر وضاحت بھی دیں تو ریٹن میں وضاحت لیں، اور وضاحت لے کر پھر آپ کمیٹی سے رجوع کریں، کمیٹی کو دیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، اس کے بعد پھر کوئی عملی قدم اٹھائیں۔ لیکن ہمارے ہاں سنی سنائی باتوں پر یا وہ باتیں صحیح ہوتی ہیں، لیکن جس شخص کے بارے میں آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اس کے حق میں وہ باتیں کامل ابھی نہیں ہیں اور وضاحت درکار ہے۔ ہم فتویٰ جاری کر کے اور فتنہ پھیلا دیتے ہیں اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں یاد رکھیں کہ ایسی ناقص معلومات کے ساتھ کسی امام کو ذلت پر پیش کرنا یا اسے مسجد سے باہر نکلوا دینا، اس کی نوکری ختم کروا دینا اور لوگوں کو بدظن کر کے مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرنا، یہ سارا جہنم کا راستہ ہے۔ اس لیے بہت سے تبلیغ کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، اصلاح کا جھنڈا، لیکن ساری معلومات ہوتی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے لیے آخرت کی تباہی والا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے نے کہا کہ والد کی کمپنی نے زبردستی انشورنس کی ہے، تو اس میں تو دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک چیز قانون کے تابع ہو جاتی ہے کہ گورنمنٹ یہ قانون بنا دیتی ہے کہ جتنے بھی امپلائی ہیں انشورڈ ہوں گے، تو پھر امپلائی کی کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے، وہ قانون کے تابع آنے کی بنا پر جائز ہے اور ان بینیفٹ سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ ادارے والوں نے کہا ہے کہ آپ اسکول سے فارم فل کر دیں۔ اب ان کو یہ شبہ ہو رہا ہے آپ کو، یعنی کہ یہ تو والد صاحب کر رہے تھے، پتہ نہیں جائز ہے ناجائز، میں اس میں کیوں انوالو ہوں؟ دیکھیں اگر وہ کافر کمپنی ہے، باہر کے ملک میں ہے، تو بہت سے علماء اس کے، جیسے بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ بعض مسائل مختلف فی ہوتے ہیں، یہ ان میں اختلاف کیا گیا ہوتا ہے، تو اس میں آپ ٹینشن میں نہ آئیں، آپ فارم فل کر کے دے دیجئے، آپ کے اوپر کوئی وبال انشاءاللہ نہیں ہوگا۔